رزق کا معاملہ۔ قرآن کی ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، یعنی اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ اسی بات کو ایک حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، ان جبریل علیہ السلام القى فی رؤیا ان احدا منکم لن یخرج من الدنیا حتی یستکمل رزقہ فاتقوا اللہ ایھا الناس واجملوا فی الطلب۔ مستدرک الحاکم، حدیث نمبر 2136۔ یعنی جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم میں سے کوئی اس دنیا سے ہرگز نہیں جا سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے رزق کو مکمل کر دے۔ اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور طلب میں خوبصورتی پیدا کرو۔ قرآن کی اس آیت اور اس حدیث رسول کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی معاش کا معاملہ خالق کی طرف سے طے ہوتا ہے، نہ کہ انسان کے باپ کی طرف سے۔ موجودہ زمانہ اس معاملے کا ایک مظاہرہ یا ڈیمونسٹریشن ہے۔ موجودہ زمانے میں تقریباً ہر جگہ یہ منظر دکھائی دے رہا ہے کہ باپ اندھا دھند کماتا ہے۔ اس کا یہ کمانا اور گھر بنانا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے بچے اس کے اندر آرام کی زندگی گزاریں، لیکن ہر ایک کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ باپ کی بنائی ہوئی دنیا میں رہنا ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ وہ عملاً اس دنیا میں جیتا اور مرتا ہے جو اس نے خود بنائی تھی۔ گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو صرف ایک نسل میں زندگی کا سارا نقشہ بدل جاتا ہے۔ باپ نے کچھ چاہا تھا اور عملاً کچھ اور ہوا۔ اس عام تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ باپ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ رازق بننے کی کوشش کرے۔ باپ کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو زندگی کا شعور دے، وہ اپنی اولاد کو راز حیات بتائے، وہ اپنی اولاد کو خالق کا تخلیقی نقشہ بتائے، نہ یہ کہ وہ خود خالق کی سیٹ پر بیٹھ جائے۔ باپ کچھ بھی کرے لیکن عملاً وہی ہوگا جو خالق نے مقدر کیا ہے۔